اسما حسان، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جیسے آپ نے بتایا کہ اسلام کی تقویت کا باعث جو ہے وہ آپ کی ہستی ہے، تو وہ قبول اسلام بھی بڑی شان سے آپ نے فرمایا، وہ ایک بڑی پیارا جو ہے وہ ہسٹوریکل ایونٹ اسلام میں تصور کیا جاتا ہے تاریخ میں، کس طرح اس کو ڈسکرائب کریں گی؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ دیکھیں، جس طرح آپ نے بھی عرض کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سے پہلے بھی عرب میں ایک نمایاں مقام ان کو حاصل تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہتے ہیں نا دعائے رسول وہ کیسے تھے، مراد رسول وہ کیسے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے لیے اہل قریش کی طرف سے بڑے سخت حالات تھے، ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے، ظلم اور مصائب، اور ان برے حالات کی وجہ سے وہ بڑے پریشان تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب جب یہ لوگ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بالخصوص عمر فاروق بھی اور دیگر لوگ بھی، بالخصوص حضرت عمر فاروق کا یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے کہ برادران اہل قریش جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اس بات کا بھی دکھ تھا کہ ہمارے آباء اجداد کا جو مذہب تھا وہ چھوڑا جا رہا ہے۔ تو وہ ایک مرتبہ اس کے حوالے سے روایت آتی ہے، ابھی عبداللہ بن حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عمر میرے پاس آئے اور کھڑے ہو گئے، یعنی ان کا یہ عرض کرنا اس لیے تھا کہ کچھ دنوں بعد انہوں نے ہجرت کرنی تھی، عمر کو یہ معلوم تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ گے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں بالکل، ہم تمہارے ظلم و ستم کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، اور اب اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اپنی زمین کو مسخر فرما دیا اور ہم اس کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ تو وہ پھر بڑے غمگین لہجے میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ تو وہ پھر اپنا جب شوہر ان کے آتے ہیں تو وہ ان سے عرض کرتی ہیں کہ میں نے آج عمر کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی دیکھی ہے، یعنی بڑے وہ غمگین ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام کی طرف سے ان کا دل بڑا نرم ہو گیا۔ جب وہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمر جیسا بندہ اگر اسلام لائے تو لے آئے، ورنہ مجھے اس سے کسی اچھے کی امید نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوچنے لگتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے، کون سا ایسا ارادہ ہے، کون سا ایسا آئیڈیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قافلہ جو ہجرت کر رہا ہے یہ رک جائے۔ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں کہ نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر میں قتل کر دوں تو اس سے ان کی یہ دعوت بھی رک جائے گی، اور یہ قافلہ جو یہ لوگ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر یہ بھی نہیں جائیں گے۔ تو وہ صبح شمشیر لے کر جب وہ نکل رہے ہیں حضور کی بارگاہ کی طرف، تو رستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمر کس طرف کا ارادہ ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں کہ آج میں جو ہے محمد عربی کا قصہ جو ہے وہ تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم ان کا قتل کر دو گے تو اب بن مناف جو ان کا قبیلہ ہے وہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، تو تم ان کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اور جیسے ہی وہ یہ سنتے ہیں تو بڑے تیش اور روب اور دبدبے اور جلال کے ساتھ وہ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بہن کے گھر جب جاتے ہیں تو دروازہ نوک کرنے سے پہلے ہی ان کو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو روب اور دبدبے کے ساتھ، غصے کے ساتھ اپنے جو بہنوئی ہے ان کو زد و کوب کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی بہن جب ان کو منع کرتی ہیں، روکنے کے لیے آتی ہیں، تو وہ ان کو بھی دھکا دیتے ہیں اور وہ زخمی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر جب ان کا وہ استقلال دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ عمر اب تم کچھ بھی کر لو، ہم نے دین اسلام سے اپنا منہ نہیں موڑنا، ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ۔ تو عمر فاروق بڑی اپنی بہن کی اس بات سے ان کے دل میں رقت آتی ہے، نرمی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اچھا مجھے وہ کلام دکھاؤ، وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تلاوت کرتی ہیں سورہ طٰہٰ کی وہ آیات ہوتی ہیں تو حضرت عمر فاروق کا دل نرم ہو جاتا ہے، بڑے گداز سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کتنا حسین کلام ہے اور کتنا بزرگ کلام ہے یہ۔ اور جیسے ہی حضرت خباب بن الارت بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عمر مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں خباب مجھے بھی تم دعوت دو، یعنی کیسے میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور اسلام قبول کروں۔ وہ ان کو پتہ بتاتے ہیں کہ حضور صفا کی طرف ایک مکان میں تشریف فرمائیں۔ وہ جب وہاں جاتے ہیں اپنے ہاتھ میں شمشیر لیے دروازہ نوک کرتے ہیں تو ایک صحابی دروازے سے پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں کہ عمر آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں شمشیر بھی ہے۔ جب وہ حضور کو آگاہ کرتے ہیں تو وہاں کچھ دن پہلے ہی امیر حمزہ بھی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تو عمر کسی نیک ارادے سے آئے ہیں تو پھر تو خیر ہے،
ورنہ انہی کی شمشیر سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہیں کہ ان اندر آنے دیا جائے, اور جب وہ اندر تشریف لے کر آتے ہیں تو حضور ان کا پلو کھینچتے ہیں کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے ہیں تو اسلام کا ایک درخشاں باب کھلتا ہے, اور بالخصوص مومنوں کو, اہل مسلمان کو جو ہے ایک یعنی بہادری کے ساتھ وہ اب اسلام کا اعلانیہ آغاز کرتے ہیں. ماشاء اللہ آسما, کیا بات ہے.